قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھانا چاہے تو ان سے میں یوں کہوں، گر فرشتے بھی اٹھانا چاہے تو ان سے میں یوں کہوں کہ میں تو پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، میں تو پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موضوع ہے قریش کا ورود۔ ایشور کے آدیش پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مکہ واسیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ تم مجھے سچا مانتے ہو یا جھوٹا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ ایک سچے آدمی ہیں اور ہم نے آپ سے کبھی جھوٹی بات نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا یدی ایسا ہے تو میری بات مانو، مجھے ایشور نے اپنا پیغمبر نیوکت کیا ہے، تم لوگ ایک ایشور کو مانو اور بت پرستی چھوڑ دو۔ کنتو ان لوگوں نے آپ کو سچا ماننے کے بعد بھی آپ کو ایشور کا پیغمبر ماننے اور ایک ایشور کی اپاسنا اور بندگی کرنے سے انکار کر دیا۔ انکار کرنے والے کو عربی میں کافر کہتے ہیں اور ماننے تتھا آگیا پالن کرنے والے کو مسلم یعنی مسلمان۔ اب ماننے والے مسلمان اور انکار کرنے والے کافر، آخر ماننے والے مسلمان اور انکار کرنے والے کافر کہلائے۔ پھر اسلام کے ماننے والوں اور اسلام ویرودھیوں کے بیچ کشمکش کا دور شروع ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جانے لگا، ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ اسلام ویرودھیوں کے ظلم و ستم اور اتپیڑن کو دیکھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر حبشہ دیش چلے جانے کی اجازت دے دی۔ ان ظلم اور زیادتیوں کے باوجود اسلام پھلتا پھلتا رہا۔ اسی دوران مکہ کے دو بہادر، ایک آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، جس سے مسلمانوں کو بڑا بل ملا۔ اس بیچ اسلام ویرودھیوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وبھن پرکار سے دباؤ ڈالنے کا پریاس کیا۔ مال، دولت، مکہ کی سرداری اور خوبصورت عورت سے وواہ کا لالچ دیا، لیکن آپ نے ان کے اس پرستاؤ کو یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے، جب بھی میں ستیہ کا سندیش پہنچانے سے نہیں رک سکتا۔ مایوس ہو کر ان لوگوں نے ایک بھیانک فیصلہ کیا اور آپ تتھا آپ کے خاندان کا ساماجک بائیکاٹ کر دیا۔